میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، آج چونکہ رمضان مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اس لیے آج فضائل رمضان اور روزے داروں کی شان بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر انی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے، کہیں تمہیں انی پرہیزگاری ملے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صرف تم پر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی حکمت بھی بیان کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک حکمت بھی یہ بھی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے، بھوک محسوس کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ اب جو بھوکے ہیں یا پیاسے رہتے ہیں، جو کمزور ہیں، فقیر ہیں، ان کی جو فقیری ہے، ان کی جو بھوک ہے، اسے احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جب افطار کے وقت اس کے سامنے ڈھیروں ساری اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو دل میں ضرور خیال آتا ہے کوئی ایسے بھی ہیں جو کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں کہ صرف پانی کا گھونٹ میسر ہوا ہے۔ تو دوستو، اپنے اندر ہمدردی پیدا کرنا، پیار پیدا کرنا، بھائی چارہ پیدا کرنا، اور پھر ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت مانگنا کہ یا اللہ ایسا کرم، ایسا فضل فرما کہ ساڈے اندر ہمدردی آ جائے، بھائی چارہ آ جائے، محبت آ جائے، بھوکوں کا احساس ہو جائے، کمزوروں کا احساس ہو جائے۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جسے رمضان مبارک زندگی میں بار بار نصیب ہو، اور اس کا احترام بھی کرے، تعظیم بھی کرے، اور روزے بھی رکھے، اور اس طرح استقبال کرے کہ شاید زندگی میں دوبارہ نصیب ہونا یا نہیں ہونا۔ روزے بھی رکھے، احترام بھی کرے، نماز تراویح بھی پڑھے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے، درس قرآن بھی سنے، یہ تمام نیک کام کریں۔ اور جب سحری کے ٹائم اٹھے، روزہ رکھنے کے لیے اٹھے، تو کم سے کم اتنی جلدی اٹھے کہ تاکہ میں 2 رکعتیں نماز تہجد بھی ادا کر لوں۔ نماز تراویح کے بعد صلاۃ التوبہ 2 نفل نصیب ہو جائیں، پھر گڑ گڑائے اور توبہ دی توفیق مل جائے، سچی توبہ دی توفیق مل جائے، تو یقین کرو ایسا بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، ایسا بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جسے رمضان شریف کی گھڑیاں، یہ عظیم گھڑیاں، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ مل جائے، اور پھر وہ اچھی طرح اس مہینے دا استقبال کر لے، اچھی طرح وقت گزارے، ضائع نہ کرے، تو یقیناً وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جو بندہ رمضان مبارک دا مہینہ پائے لیکن پتہ نہ چلے کہ رمضان المبارک آیا ہے، یا شعبان المعظم ہے، یا رجب دا مہینہ ہے، یا دیگر جو جس طریقے دوسرے مہینے گزارتا ہے، اس کی جو حالت نہ بدلے، اندر تبدیلی نہ آئے، تقوی نہ نصیب ہوئے، روزے رکھنے نہ نصیب ہوئے، دل دے اندر ہمدردی یا ایسا جذبہ یا ایمان تازہ نہ ہوئے، تو یقیناً ایسا بندہ بد نصیب ہے اور بدبخت ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو دور ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمان واسطے جسو سرکار نے ممبر تے تشریف فرما ہوئے، تو سرکار نے جویں ہن تہاڈے سامنے ممبر درجے ہے، درجے ہوندے ان کے پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پہلے درجے تے قدم رکھا تو سرکار نے فرمایا آمین،
تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدو دوسرے درجے تے نہیں قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین. جدو تیسرے نہیں حصے تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قدم مبارک آیا تو سرکار نے پھر فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ یعنی عرض گزار ہوئے کہ اے مدینے دے تاجدار، اے آمنہ دے لال، پڑھو درود سرکار دی ذات تے. اے انہیں سمجھایا سی لیکن تسی فوراً ہی ذہن گل کٹ چھڑ دیو، دل تے بٹھا لی کرو گل، تو کام دی گل لب جائے تے دل تے بٹھا لی کرو. جدو سرکار دا نام آئے وے تے بندہ درود نہ پڑھے تے یار بد نصیبی ہے. سرکار دا نام آئے تو امتی پہلے ہی تیار بیٹھو ہوئے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن واسطے، پھر ہے میں مزہ. پڑھو درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو فارغ ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا. ہن صحابہ نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے قدماں تے قربان ہو جاویں، اج جدو تسی سانو خطبہ دین واسطے آئے ہو، جمعۃ المبارک پڑھان واسطے آئے ہو، تو پہلے درجے تے تسی قدم رکھیے آمین فرمایا، پھر دوسرے تے پھر آمین، تیسرے تے پھر آمین. پہلے ایسے کبھی ہویا نہیں. یعنی سرکار یعنی جو بھی نواں عمل کردے سی میں تو صحابہ کرم پوچھ لیندے سی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم دی جدو بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی، سنو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو. یہ مہینہ تو ہمیں بخشوانے آیا ہے، یہ مہینہ تو بخشش کا مہینہ ہے دوستو، یہ بخشش کا مہینہ ہے. تو جبریل امین نے بد دعا کی، یا رسول اللہ شخص برباد ہو جائے کہ مہینہ رمضان مبارک دا پائے لیکن ان دی بخشش نہ ہو سکے. یار افطار دے ٹائم یعنی 10 لاکھ لوگاں دی اللہ بخشش فرما رہی ہے جنہ تینی جہنم واجب ہو چکی ہوندی ہے، اور جمعۃ المبارک دی ہر گھڑی دے اندر 10 لاکھ دی بخشش ہو رہی ہے. اے جمعۃ المبارک دی ہر گھڑی دے اندر ہی اللہ تعالیٰ 10 لاکھ دی اللہ تعالیٰ بخشش فرما رہی ہے. اس واسطے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ پھر بھی ان دی بخشش نہ ہو سکے، پھر ہی وہ شخص نہ بخشا جائے، یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے. سرکار نے فرمایا آمین. حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. جس وقت دوسرے درجے تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ شخص برباد ہو جائے جن دے سامنے تہاڈا ذکر ہوئے، جن دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے اور تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے. اس واسطے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ سرکار دا نام آئے تے امتی درود نہ پڑھے، حضور دا غلام نہیں درود نہ پڑھے تے دعوے کرے غلامی دے، دعوے کرے غلامی دے، پھر بھی سرکار دی ذات تے درود نہ پڑھے تو ان دی بد نصیبی ہے یار، بدبختی ہے. تو اس واسطے وہ شخص بڑا خوش نصیب اور بڑا خوش نصیب ہے شخص جن دے سامنے سرکار دا نام لیا جائے تو حضور تے درود پڑھے، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھے. تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں وہ شخص نیک بخت ہے جن دے سامنے حضور دا نام لیا جائے درود پڑھے. جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈا نام لیا جائے اور تہاڈی ذات تے درود نہ پڑھے وہ شخص ہلاک ہو جائے. سرکار نے فرمایا میں نے کہا آمین. حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین. اور تیسرے درجے تے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو میں قدم رکھیا تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ مہینہ بھی رمضان دا ہوئے تھے ان دی زندگی دے وچ ان دے ماں باپ یا ان میں سے نہیں والدہ یا والد وہ زندگی میں پائے جس کے سامنے اس کے والدین میں ان میں سے کوئی ایک نہیں پائے، یعنی وہ بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا ہے، ماں کمزور ہو گئی، ہوں باپ یا کمزور ہو گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ اس کو جنت میں نہ داخل کرائے. میں نے کہا اور جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین. ہوں تسی غور کرو اس چیز سے، تھوڑی توجہ کرنی، میں تھوڑی توجہ چاہنا. اس حدیث شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور حضور رحمت للعالمین نے ان تینوں پر آمین فرمائی. ہر سال یعنی رمضان مبارک میں اس حدیث شریف کو میں پڑھتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں. یقین کرو رونگتے کھڑے ہو جاندے، دل ڈر جاندہ ہے، دل دے اندر انہیں رب دا خوف آ جاندہ ہے. ہم تو اسی توجہ کرنی ہے کہ جبریل امین جیسے فرشتے کی بد دعا کیا کم ہے.
جبریل امین جیسے فرشتے کی بد دعا کیا کم ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس پر آمین فرمایا۔ آمین فرمانا اور آپ کی آمین میں بد دعا جتنی سخت بنا دی ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ سرکار اندر تے آمین فرما دیتی ہے، لہذا اندر اندر پہلے بھی شک ہونی ہے قبولیت دے اندر، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضور دی ساری امت نو ان 3 چیزوں تو بچائے۔ دوستو جدو حضور